بھی تمیز ہے، ان کے اندر انسانیت ختم ہو چکی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی قانون کی کوئی پاسداری ان کے اندر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ قوانین ایسے قوانین ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہودیوں کے لیے بھی ایسے، عیسائیوں کے لیے بھی ایسے، ان کی شریعت میں بھی جو ہے ایسے ہی۔ ماں اور بیٹی کا اور بہن کا جو فرق تھا، جو تمیز تھی، پہلی شریعتوں کے اندر بھی تھا، پہلی جو ہے شریعتوں کے اندر بھی جو ہے پہلے نبیوں کے اوپر نازل ہونے والی جو کتابیں ان کے اندر بھی جو نہیں ایسے۔ صرف آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو ہے نا دو بہن اور بھائی کا نکاح جو ہے نا وہ جائز تھا، وہ بھی انسانیت کی ابھی ابتدا چکے ہوئی نہیں تھی، ایک مجبوری تھی، لیکن وہاں پر بھی یہ قانون اور اصول اپنایا گیا کہ جو بھائی صبح کے وقت پیدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بہن جو صبح کے وقت پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ صبح کے وقت پیدا ہونے والا بھائی، دوپہر کے وقت پیدا ہونے والی بہن کراس، اور دوپہر کے وقت پیدا ہونے والا بھائی صبح کے وقت جو پیدا ہونے والی بہن ہے، اس طرح کراس جو ہے نا وہ کر دیا۔ تو وہ چونکہ نسل انسانیت کی ابتدا تھی، ابھی جو ہے نا وہ اتنی افرادی قوت نہیں تھی، اتنے قبائل نہیں تھی، تو ایک مجبوری تھی، اس مجبوری کی بنا پہ اس شریعت میں ایسا کیا گیا، وگرنہ بعد والی شریعتوں کے اندر تو ماں بہن بیٹی کی تمیز رکھی گئی۔ تو مغرب کا آزاد معاشرہ اور بدتمیز معاشرہ اور بے غیرت معاشرہ اس کو تو یہ سزا دیتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام ہیں اور اسلام کے جو پیروکار ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جو ہے نا ماں اور بہن کی تمیز کو جو ہے نا وہ ختم کر۔ یہی بات اللہ کہہ رہے انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام۔ وَمَقْتَ، دوسرا جو اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ رب کی ناراضگی کو ظاہر کرنے والی بات ہے، یہ رب کے غصے کو ابھارنے والی بات ہے کہ کوئی بندہ اپنی باپ کی منکوحہ سے جو ہے نا وہ نکاح کر لے۔ یہ تو رب کے غضب کو جوش دلانے والی جو ہے نا وہ بات ہے۔ اس سے تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوگی بلکہ جو ہے نا اللہ کا غضب جو ہے نا تمہارے اوپر اترے گا، اللہ کی ناراضگی جو ہے نا وہ تمہارے اوپر اترے گی۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی عقل اگر درست ہو نا تو وہ اس بات کو تصور بھی نہیں کر سکتا، تسلیم ہی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی باپ کی منکوحہ کے ساتھ جو ہے نا نکاح کرے۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی سا سبیلا، یہ بہت ہی برا رستہ ہے، یہ بہت ہی برا جو ہے نا رستہ ہے۔ یعنی انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرہ اس بات کو بھی قبول کرنے کے قابل نہیں۔ معاشرتی اعتبار سے بھی دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کر دے لوگ اس کو لعن طعن کریں گے، یہ تو تیرے باپ کی بیوی تھی، تو نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ سا سبیلا، بہت برا رستہ ہے۔ تمہارا معاشرتی نظام، تمہاری سوسائٹی بھی اس بات کو قبول کرنے سے قاصر ہے۔ گویا عقلی اعتبار سے دیکھو تو پھر بھی یہ بات بری ہے، معاشرتی اعتبار سے دیکھو تو پھر بھی جو ہے نا یہ بات بری ہے، شریعت کی روح سے دیکھو تو پھر بھی یہ بات بری ہے، اللہ کے غضب کو جو ہے نا وہ دعوت دینے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس چیز سے جو ہے نا ہم کو روکا ہے۔ ایک روایت کے اندر جو آتا ہے، حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں، وہ ایک دفعہ رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ان کے ماموں جو ہے نا وہ سواری کے اوپر سوار ہیں، ایک جھنڈا جو ہے نا وہ اٹھایا ہوا ہے، رستے سے جو ہے نا گزر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ماما جی کتنے چلے ہو، ماموں جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے ماموں جان نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں شخص کو قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو جھنڈا میں نے اٹھایا ہوا ہے نا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لشکر کو بھیجا کرتے تھے یا کسی بندے کو بھیجا کرتے کوئی نشانی جو ہے نا وہ دے دیا کرتے تھے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور نشانی کے علم جو ہے نا وہ دیا ہے، تو یہ ان کی نشانی ہے، اور میں فلاں بندے کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے سر کو جو ہے نا لے کے آنے لگا ہوں۔ کیوں بھائی اس نے کیا کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کر لیا، اور سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتا تھا، اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا جاؤ اس کو قتل کر کے۔ کیوں قتل کرتے ہو؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی اس آیت کا گویا کہ اس نے انکار کر دیا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا انسان جو نا مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد جو ہوتا ہے وہ واجب القتل ہو، اس لیے قرآنی احکام کا انکار جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کتنی بری جو ہے نا وہ سزا ہے اس کی شریعت نے جو ہے نا وہ مقرر کی ہے۔
تو اسی طرح آگے جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جو نسبی طور پر جو ہے نا کسی شخص کے لیے حرام ہے. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم. اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں، حرمت حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر، تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں. جس وقت کہا نا تمہاری مائیں، تو اس سے مراد صرف وہ ماں نہیں جس نے تم کو جنا ہے، باپ کی دوسری منقوہ بھی اس کے اندر جو نا آ گئی ہے، وہ بھی تو ماں کا درجہ رکھتی ہے جیسے ستیلی ماں. اور جس وقت کہا نا مائیں تمہارے اوپر، امہاتکم تمہاری مائیں تمہارے اوپر جو نا حرام کر دی گئی، تو اس میں صرف ماں نہیں آئی بلکہ ماں کی ماں، ماں کی ماں کی ماں، نانی، پرنانی، لکر نانی، چکر نانی، اوپر چلتے جائیں. اسی طرح دادی، پردادی، لکر دادی، چکر دادی، اوپر جو نا وہ چلتے جائیں. وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ تمہاری مائیں تمہارے اوپر جو ہے نا وہ حرام ہو گئی. وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں جو ہے نا وہ تمہارے اوپر حرام ہو گئی. تو جس وقت بیٹی کا نا تو بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی، اور آگے نواسی کی بیٹی، آگے اس کی بیٹی، نیچے چلتے جائیں. اسی طرح بیٹے کی بیٹی، پوتی، پر پوتی، لکر پوتی، چکر پوتی، وہ سارے اسی طرح سے چلتے. یعنی تمہارا اصول اور تمہارا فروع، اصول کہتے ہیں اوپر چلتے جائیں باپ دادا پر دادا، اور فروع کہتے ہیں بیٹا، پوتا، پر پوتا، نیچے جو ہے نا وہ چلتے جائیں. تمہارے اصول و فروع جو ہیں یہ تمہارے اوپر اللہ نے جو ہے نا وہ حرام کر دیے. اسی طرح فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری سگی بہنیں جو ہے نا، تمہاری بہنیں جو ہے نا وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو حقیقی بہن ہے یعنی ماں اور باپ شریک بہن وہ تو حرام ہے جی، اللاتی اور احیافی بہنیں جو ہے نا وہ حرام نہیں ہیں، وہ بھی حرام جی. سمجھے بہنوں کی تین قسمیں ہیں. ایک بہن وہ ہوتی ہے جو ہماری حقیقی بہن ہے، جو میرا باپ جو میری ماں وہی میری بہن کا ماں اور باپ ہے، یہ میری حقیقی بہن ہے. ایک ہے میری اخیافی بہن. اخیافی بہن اس بہن کو کہتے ہیں کہ ماں تو ایک ہو باپ جدا جدا ہو، اور اللاتی بہن اس کو کہتے ہیں کہ باپ ایک ہو مائیں جو ہے نا وہ جدا جدا ہو. یہ بھی بہنیں ہیں، اللاتی بہن ہو، اخیافی بہن ہو، عینی میں اور حقیقی بہن ہو، ہر طرح کی بہن اس کے اندر جو ہے نا وہ آ گئی. وَأَخَوَاتُكُمْ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں تمہاری بہنیں کہ ان کے ساتھ بھی تم نکاح جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی، ان تینوں میں سے وہ کسی بھی قسم کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق رکھتی ہوں. وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں یہ بھی تمہارے اوپر جو ہے نا وہ حرام کر دی گئی ہیں. پھر ان کی بھی تین قسمیں ہیں جی. ایک پھپھی ہوتی ہے حقیقی جو باپ کی سگی بہن ہے جی. ایک پھپھی وہ ہوتی ہے جو باپ کی اللاتی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، مائیں جدا جدا ہیں. ایک پھپھی وہ ہوتی ہے جن کی مائیں تو باپ اور اس بہن کی مائیں تو ایک، ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں. تو یہ اللاتی ہوں، اخیافی ہوں، عینی یا حقیقی ہوں، یہ ساری جو ہے نا پھپھیاں اور ساری خالائیں جو ہے نا اسی طرح تمہارے لیے نکاح کرنا ان سے اللہ نے حرام کر دیا. وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں یعنی بانجیاں اور بتیجیاں، یہ بھی جو ہے نا تینوں قسمیں، ہاں وہ حقیقی ہو، ہاں وہ اللاتی ہو، ہاں وہ اخیافی ہو، یہ تینوں جو ہے نا وہ حرام کر دی گئی. اب یہ نسبی رشتے تھے. اب نسبی رشتوں کے بعد اللہ رب العزت نے رضائی رشتوں کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تو جو تمہاری رضائی مائیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے. یاد رکھیے ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، وہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے، اس عورت نے اس کو جنم نہیں دیا. مثال ایسے لے لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا تھا. اب اما حلیمۃ السعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم نہیں دیا، جنم تو حضرت آمنہ نے دیا تھا، لیکن وہ بھی ماں ہے، رضائی ماں ہے. تو جس عورت نے جس بچے کو دودھ پلایا ہے وہ اس بچے کے لیے رضائی ماں کا درجہ جو ہے نا وہ رکھتی ہے. جس طرح حقیقی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں، اسی طرح رضائی ماں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں. ابد الاباد جو ہے نا وہ حرام ہوگی. اسی طرح رضائی بہن سے بھی نکاح کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں. مثلا جس عورت کا بچے نے دودھ پیا ہے اس کی جو بیٹا اور بیٹی ہے، اس دودھ پینے والے بچے کا رضائی جو ہے نا بھائی بہن جو ہے نا وہ لگ گئے. یا کسی دو غیر بچوں نے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے
وہ کسی غیر عورت کا جو ہے نا وہ دودھ پی لیا تو وہ دونوں بھی آپس میں رضائی بہن اور بھائی جو ہے نا بن گئے. تو رضائی بہن اور رضائی بھائی جو ہوتے ہیں ان کا بھی آپس کے اندر نکاح جو ہے نا وہ درست نہیں ہو سکتا. اسی طرح رضائی ماں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ نکاح درست نہیں ہو سکتا. بلکہ یاد رکھیے ایک روایت کے الفاظ جو ہیں یخرم من الرضاعۃ ما یخرم من النسب، کہ نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہیں. نسب سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، نسبی ماں سے نکاح جائز نہیں ہے، نسبی بہن سے حقیقی بہن سے نکاح جائز نہیں. اسی طرح رضائی ماں سے بھی نکاح جائز نہیں، رضائی ماں جو بہن بھائی ہیں ان سے بھی نکاح جو ہے نا وہ جائز نہیں، رضائی پھپھی سے بھی نکاح جائز نہیں، رضائی خالہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. تو جتنے اسی طرح رضائی چچا سے اگر کسی لڑکی نے دودھ پیا ہے تو رضائی چچا سے جو نا نکاح جائز نہیں، رضائی باپ سے جو ہے نا وہ نکاح جو ہے نا وہ جائز نہیں. تو جو نسب کے اعتبار سے رشتے جو ہے نا حرام ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، رضاعت سے دودھ پینے سے وہ سارے کے سارے رشتے جو ہے نا وہ حرام ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا نکاح کرنا جائز نہیں. پھر ایک اور مسئلہ سمجھیے، رضاعت کب ثابت ہوتی ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ کسی عورت کا دودھ پی لیں تو آپ کی رضاعت جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے. رضاعت کی مدت قرآن نے 2 سال بیان کی ہے. والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، 2 مکمل سال. اب 2 مکمل سال کب ہیں؟ وہ 2 سال کون سے ہیں؟ پیدائش سے لے کر جب تک بچے کی عمر 2 سال مکمل نہیں ہو جاتی، یہ جو پہلے 2 سال کی عمر ہے، اس عمر کے اندر، اس زمانے کے اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ جو ہے نا وہ پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی. اور اگر 2 سال کی عمر گزر جانے کے بعد اگر جو ہے نا وہ دودھ پیتا ہے تو اس کی رضاعت اس سے ثابت نہیں ہوگی. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، لیکن احناف کا بھی یہ مسلک نہیں ہے. احناف کا بھی مفتابی قول یہ ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال. اس سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، وہ یہ کہ ہم صرف امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے. فقہ حنفی یہ نہیں، یہ تو ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے نا، یہ حنفی جو ہے نا صرف آنکھیں بند کر کے امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں. نہ جی نہ، ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے. شخص واحد کی ہم جو ہے نا تقلید جو ہے نا وہ نہیں کرتے، بلکہ فقہ حنفی جو ہے ایک علماء کی جماعت تھی، ایک پوری 40 رکنی جماعت جو تھی، اس کے اندر کسی مسئلے کو جو ہے نا وہ رکھا جاتا تھا اور اس مسئلے کے اوپر کئی کئی دن تک جو ہے نا بحث مباحثہ ہوتا تھا. پھر دلائل جو ہے نا وہ دیے جاتے تھے، پھر دلائل کی روشنی میں دیکھا جاتا تھا کہ کس کی دلیل جو ہے نا وہ قوی ہے جی، پھر اس کے اوپر جو ہے نا فتویٰ جو ہے نا صادر کیا جاتا تھا. فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ٹکراؤ کرتے ہیں. تو ہم صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہیں بلکہ فقہ حنفی کے جو ہے نا مقلد ہیں. جس قول کے اوپر جو ہے نا فقہ حنفی کا جو ہے نا فتویٰ ہے ہم اس کو جو ہے نا وہ مفتابی قول جو ہے نا وہ تسلیم کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی رائے اس مسئلے کے اندر بھی 2.5 سال مدت جو ہے نا وہ رضاعت ثابت کرتے ہیں، لیکن فقہ حنفی اور جمہور دوسرے دیگر تمام ائمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 2 سال کے اندر اندر جس بچے نے جو ہے نا جس عورت کا دودھ پی لیا اس کی رضاعت جو ہے نا وہ ثابت ہو گئی. پھر یاد رکھیے علماء کا اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ دودھ پینے کی مقدار کتنی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اتنی مقدار کے اندر کسی عورت کا 2 سال کی مدت کے اندر اندر دودھ پی لیا کہ جتنی مقدار پینے سے کسی بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ ایک گھونٹ پانی کا اندر چلا جانا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک گھونٹ اگر جو ہے نا کسی عورت کا دودھ اس بچے نے 2 سال کی مدت کے اندر اندر پی لیا بس اس کی رضاعت ثابت ہو. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک 3 گھونٹ نہیں پیے گا اتنی دیر تک رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 5 گھونٹ تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں 5 گھونٹ پیے گا پھر جو ہے نا رضاعت جو ہے نا وہ ثابت جو ہے نا ہوتی ہے. پھر یاد رکھیے کہ دودھ عورت کا پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، بکری کا، گائے کا، بھینس کا، اونٹنی کا پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. مثلا کسی 2 بچوں نے
ایک بکری کا دودھ پی لیا تو یہ رضاعت ثابت نہیں، یہ رضائی بہن بھائی جو ہے نا وہ نہیں بنیں گے۔ ایک عورت کا دودھ پینے سے جو ہے نا رضاعت ثابت۔ ہاں علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ ایک عورت کا دودھ ہے اور اس کے اندر بکری کا دودھ بھی جو ہے نا وہ ملا لیا گیا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ عورت کے دودھ کی مقدار زیادہ ہے یا بکری کے دودھ کی مقدار زیادہ ہے۔ اگر عورت کے دودھ کی مقدار زیادہ ہے تو غلبہ عورت کے دودھ کو دیکھ کر رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اگر بکری کا دودھ زیادہ ہے اور عورت کا دودھ اس میں کم جو ہے نا ملایا گیا ہے تو پھر جو ہے نا رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ایک الگ جو ہے نا صورت جو ہے نا بیان کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے اندر جا کے جو ہے نا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہوا ہے جی۔ کئی مسائل ایسے آئے ہیں، ایک عورت کی ایک مرد کے ساتھ شادی ہو گئی، بعد میں جا کے پتہ چلا اس لڑکے اور لڑکی نے تو فلاں عورت کا دودھ پیا ہوا، یہ تو دونوں رضائی بہن بھائی، نکاح ہی نہیں ہو سکتا جی۔ تو ایسی صورت میں ہر کسی کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی، بلکہ جب تک دو گواہ جو ہے نا وہ نہیں ملیں گے اتنی دیر تک ان کی بات جو ہے نا وہ نہیں تسلیم کی جائے گی۔ دو مرد جب شہادت دے دیں گے کہ اس لڑکے اور لڑکی نے فلاں عورت کا جو ہے نا وہ دودھ پیا ہوا ہے، تو پھر اب جو ہے نا شہادت ملنے کے بعد جو ہے نا ان کا نکاح جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ نکاح ختم کیا ہونا، نکاح تو پہلے ہی درست نہیں تھا، ان کا نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی بنیاد پر جو ہے نا انہوں نے نکاح جو ہے نا وہ کیا تھا۔ البتہ اب جو ہے نا وہ میاں بیوی والے تعلقات جو ہے نا وہ توڑ دیں گے، وہ تعلق جو ہے نا نہیں رکھیں گے۔ ہاں جو اس بچے کی، جو اس آدمی کی اولاد ہوگی اس کا نسب جو ہے نا اسی آدمی کے ساتھ چلے گا۔ اور اگر دو مرد گواہ نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں شہادت دیں گی تو ان کی شہادت جو ہے نا وہ قبول کی جائے گی۔ لیکن علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر صرف ایک مرد شہادت دے یا صرف ایک عورت شہادت دے تو احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میاں بیوی والا اب بھی تعلق قائم نہ کرے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اگر نکاح سے پہلے پتہ چل گیا تو نکاح ہی نہ کریں، اگر نکاح ہو جانے کے بعد جو ہے نا وہ پتہ چلا اب بھی جو ہے نا آپس کے اندر جدا جو ہے نا وہ ہو جائیں۔ لیکن بہرحال کامل درجے کی شہادت یہ ہے کہ دو مرد گواہی دیں یا جو ہے نا ایک مرد یا دو عورتیں جو ہے نا وہ شہادت جو ہے نا وہ دیں۔ اب یہ اسلام نے جو یہ قانون ہمارے سامنے رکھا ہے رضاعت کا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، مفت کے اندر معاشرے کے اندر امن پھیل رہا ہے، محبت پھیل رہی ہے، معاشرے کے اندر جو نا محبت اور الفت کا درس جو ہے نا وہ جا رہا ہے۔ انسان کو اپنی ماں کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، تو یہی محبت ایک غیر عورت کو رضائی ماں کی صورت میں مل رہی ہے۔ انسان کو اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، یہی محبت جو ہے نا جب وہ ایک غیر عورت، جب وہ اس کی رضائی بیٹی رضائی بہن بنے گی اس کو محبت جو ہے نا ملے گی۔ تو محبت کا، امن کا، اتفاق کا، اتحاد کا درس جو ہے نا اس صورت کے اندر جو ہے نا عام ہو رہا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً غزوہ حنین کے موقع کے اوپر ایک عورت کے لیے اپنی چادر جو ہے نا وہ بچھا دی۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ عام سی عورت اجنبی جس کو ہم بھی نہیں جانتے، ہمارے علاقے کے اندر بھی نہیں رہتی، اللہ کے پیغمبر نے نبوت کی چادر اس کے اعزاز کے اندر زمین کے اوپر بچھا دی، اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اتنی عزت افزائی۔ یا رسول اللہ یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری رضائی بہن ہے۔ دیکھیں نا کتنی عزت ملی اس کو۔ تو یہ معاشرے کے اندر عزت عام ہوتی ہے، معاشرے کے اندر اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، محبت اور الفت جو ہے نا اس سے عام جو ہے نا ہوتی ہے۔ یہ فائدہ ہے رضائی رشتوں کا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے رضائی رشتوں کا تذکرہ کیا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی جو مائیں یعنی ساس جو ہوتی ہے وہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح خاوند کی جو ماں ہے وہ ساس اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے، اسی طرح بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی جو ہے نا اس آدمی کے لیے، مرد کے لیے ماں کا جو ہے نا وہ درجہ رکھتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر انسان کے دو ماں باپ ہیں۔ دیکھیں نا کتنا پیار آپ نے معاشرے کے اندر دیا۔ ایک اس کا حقیقی ماں باپ جس نے اس کو جنم دیا، اور ایک جس خاندان میں اس کا رشتہ ہوا جو بیوی کے جو ماں باپ ہے وہ بھی اس مرد کے ماں باپ ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ مشرقی ایسا کوئی بگڑ چکا ہوا ہے نا، ہم اپنے ماں باپ کو تو ماں باپ سمجھتے ہیں، بیوی کے ماں باپ کو کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جناب ہمارے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔
یقین کریے اگر سسر اور ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لے اور بہو جو ہے اپنے سسر کو اور اپنی ساس کو حقیقی ماں باپ کا درجہ دے کے اس طرح خدمت کرے جس طرح اپنے حقیقی ماں باپ کی جو ہے نا خدمت کرتی ہے، یقین کریے معاشرے میں امن ہی امن ہو، لڑائیاں ختم ہو جائیں. لیکن ہوتا نہیں ہے ایسے. پتہ نہیں کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسا بگاڑ آ چکا ہے، ایسا فساد آ چکا ہے کہ ہم جو ہے نا دوسری کے ماں باپ کو ماں باپ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. قرآن نے کیسا اصول بیان کیا، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری ماؤں کی جو تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا تمہارے لیے جو ہے نا جائز نہیں ہے. اور صرف بیوی کی ماں نہیں، بیوی کی دادی، پردادی اور بیوی کی نانی اور پرنانی یہ بھی تمہارے لیے ماؤں کا درجہ جو ہے نا رکھتی ہے، ان تمام کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے نا وہ جائز نہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي خُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. ربائبہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اس مرد کی حقیقی جو ہے نا وہ بیٹی تو نہ ہو، لیکن اس کی بیوی کی کسی اور مرد سے جو ہے نا وہ بیٹی ہو، لیکن وہ اس مرد نے اس بیوی کو طلاق دے دی ہو اور اس عورت نے اب اس مرد کے ساتھ نکاح کر دیا ہو اور ساتھ اپنی بیٹی بھی اس کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ لے آئی ہو، اور اب یہ آدمی جو ہے نا اس کو اپنی بیٹی بنا کے فی خجورکم اپنے حجرے کے اندر رکھے، فی خجورکم اپنی پرورش کے اندر جو نہ رکھے، اس کی تعلیم و تربیت اپنی بیٹیوں کی طرح کرے، اور اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا اس آدمی کے لیے جائز نہیں کیوں وہ اس کی بیٹی ہے. لیکن کس وقت اس جگہ پہ قرآن نے ایک شرط لگائی ہے. وہ شرط کیا لگائی ہے؟ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جب تم نے اس کی ماں کے ساتھ دخول کر لیا، جمع کر لیا. اگر جمع کر لیا تو اس کی وہ بیٹی جو دوسرے خامد میں سے تھی اب وہ تمہاری بیٹی بن گئی ہے، تمہاری پرورش میں آ گئی، اس کے ساتھ جو ہے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے جائز نہیں. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے اپنی اس عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جمع نہیں کیا اور جمع سے پہلے اس عورت کو تم نے طلاق دے دیا، تو یہ جو اس کی بیٹی تھی جو تمہاری پرورش میں آئی تھی، اس کے ساتھ نکاح کرنے میں تمہیں کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو تمہارے صلبی بیٹی ہیں ان کی بیویاں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا، یعنی بہو، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا تمہارے لیے جو نا ہمیشہ کے لیے حرام ہے. حلائل، حلیلہ کی جمع ہے. خلیلہ بیوی کو کہتے ہیں. بیوی کو خلیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مرد کے اوپر حلال ہو چکی ہوتی ہے، حلال طریقے سے وہ اس کے ساتھ جو ہے نا جسمانی تعلقات جو ہے نا وہ قائم کرتا ہے، اس لیے اس کو خلائل جو ہے نا وہ کہتے ہیں. تو تمہاری جو صلبی بیٹ من اصلابکم، تمہارے صلبی بیٹوں کی جو بیویاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی جو ہے نا وہ حرام ہو گیا. یہ من اصلابکم کے لفظ سے لے پالک بیٹے نکل گئے، منہ بولے بیٹے جو ہے نا وہ نکل گئے. منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے ساتھ وہ جو منہ بولا باپ ہے نا نکاح کر سکتا ہے، متبنہ ہے. مثال موجود ہے، ابھی میں نے مثال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا. اللہ نے عرش کے اوپر نکاح کرایا خود، زوجناکہا، ہم نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کرا دیا. تو یوں اللہ رب العزت نے معاشرے کی ایک بری رسم کا خاتمہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے نا وہ کرایا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک آدمی جو ہے نا اپنے نکاح کے اندر جمع جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. یاد رکھے وہ دونوں بہنیں حقیقی ہوں، اللاتی ہوں، اخیافی ہوں، عینی ہوں، کسی بھی نوع سے ہوں، ان دونوں کو جو نا کوئی بندہ اپنے نکاح کے اندر نہیں کر سکتا. ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، طلاق دینے کے بعد اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، بالکل جائز، اب جائز ہے، اب حلال ہوگی. گویا کہ یہ جو سالی ہوتی ہے یہ عارضی طور پہ حرام ہوتی ہے جب تک وہ اس کی نکاح کے اندر رہتی ہے. دیکھیں نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ان کے نکاح کے اندر تھی، جب وہ فوت ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح کے اندر دے دی. تو جو ہے نا اب یہ دونوں سگی بہنیں تھیں لیکن جمع نہیں ہوئی، ایک کی زندگی گزر گئی، وفات پا گئی، بعد میں دوسری کو جو ہے نا نکاح جو ہے نا وہ دیا. تو اللہ کے پیغمبر نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح کے اندر دیتا، یک مشت نہیں، یکے بعد دیگرے جو ہے نا وہ دیتا.
تو سالک جو نا عارضی طور پہ حرام ہوتی ہے جب تک اس کی بہن اس کے نکاح کے اندر رہتی ہے. اگر وہ فوت ہو گئی ہے یا خاوند نے اس کو طلاق دے دیا ہے تو سالک کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ جائز ہے. جس طرح دو بہنوں کو اکٹھا نکاح کے اندر رکھنا ناجائز ہے نا، اسی طرح بتیجی اور پھپھی کو اور بانجی اور خالہ کو، جو دو محرم رشتے ہیں، ان کو بھی نکاح کے اندر اکٹھا رکھنا ناجائز ہے. اور یاد رکھیے، آپ کو ایک اور مسئلہ بتا دوں، ویسے آج کل تو یہ آتا نہیں ہے، جس طرح دو حقیقی بہنوں کو نکاح کرنا جو ہے نا یہ نکاح میں رکھنا درست نہیں، اسی طرح اگر کسی انسان کے پاس دو لونڈیاں ہوں اور وہ دونوں لونڈیاں حقیقی بہنیں ہوں تو ایک کے ساتھ جو ہے نا جسمانی تعلقات قائم کر سکتا ہے، دوسری لونڈی کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہاں پہ جو دو جمع کرنے کی ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہ ہوں. تو اگر دو لونڈیاں ہیں، دونوں سگی بہنیں ہیں، تو ان دونوں کے ساتھ جسمانی تعلقات نہیں قائم کر سکتا. ہاں، بطور مال کے دونوں کو جو ہے نا وہ رکھ سکتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بھی ہے کہ ایک عورت اور اس کی بتیجی کو کوئی بندہ نکاح میں جمع نہ کرے. اسی طرح ایک بانجی کو اور اس کی خالہ کو جو ہے نا بتیجی کو جو بتیجی اور خالہ کو نکاح کے اندر جو ہے نا وہ جمع نہ کرے. تو ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے دو سگی بہنوں کو اپنے نکاح کے اندر جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا. جب اسلام قبول کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ دونوں بہنوں میں سے ایک کو رکھو، دوسری کو طلاق دے کر جو ہے نا وہ فارغ کر دو. تو یہ کچھ رشتے جو ہے نا اللہ رب العزت نے بیان کیے کہ یہ محرم ہے، حرام ہے تمہارے اوپر، اور ان کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے قطعاً جائز نہیں، الا ما قد سلف، ہاں آج سے پہلے جو تم غلطی کر چکے وہ گزر چکا. انہو کان غفور الرحیمہ، اس کی جو نا اللہ رب العزت معافی تم کو دے دے گا، لیکن آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. آگے ہیں الفاظ والمحصنات من النساء، 5ویں پارے کی ابتدا ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے. وہ عورتیں جو کسی کے نکاح کے اندر ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں. کوئی عورت کسی کی بیوی ہے تو جتنی دیر تک وہ اس کی بیوی ہے اتنی دیر تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. ہاں، اس سے فارغ ہو گیا ہے تو پھر جو ہے نا وہ نکاح کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے. چونکہ یہ والمحصنات من النساء کا تعلق انہی احکام کے ساتھ تھا، اس لیے میں نے ادھر جو ہے نا وہ ذکر کر دیا. انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر اس کی پوری تفصیل آگے والے آیت کی آئے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتینا